بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن اہل ایمان اللہ کی ذات عالی سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ اللہ کی ذات عالی سے اور مانگا کریں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا دیں گے۔ اور پھر جمعے والے دن تو اور خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ اللہ کی ذات سے سوال و جواب کریں، اس کی ذات سے مناجات کریں، اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے دوستوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر مالی اعتبار پر خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کی ذات عالی پورا ہفتہ اس کے رزق میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہونے دیتے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو جمعے کا دن جب آئے اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیا کریں، اپنے دوستوں پر خرچ کیا کریں، غرباء اور مساکین کا خیال کیا کریں، ان کے اوپر خرچ کیا کریں، کیونکہ صدقہ انسان جب کرتا ہے اللہ کی ذات عالی صدقے کی وجہ سے بہت زیادہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کو اللہ نے اور زیادہ نوازا ہے، آپ کسی مقروض کا قرض اتار دیا کریں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اور حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو باہر گھر کا گیٹ تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا امیر آدمی کا گھر ہے، لیکن جب اندر کوئی داخل ہوتا تھا تو چٹائیاں بچھی ہوتی تھی، نیچے بستر لگا کر آپ کے گھر میں سویا جایا کرتا تھا۔ تو ایک صاحب آئے، بڑی دور سے سفر کر کے حضرت کے پاس آئے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب حضرت باہر آئے تو پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میرے اوپر 3000 دینار قرض ہے، میں نے وہ ادا کرنا ہے، اور جس بندے کا میں نے قرض دینا ہے وہ بڑی سختی سے مجھ سے وہ مطالبہ کرتا ہے قرض واپس کرنے کا، تو میرے پاس نہیں ہے، لہذا آپ کو رحم و کرم کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ بڑی مزے کی بات ہے، ذرا توجہ سے آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کے گھر بھیج دیا، فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے دروازہ جب کھٹکھٹانے لگے تو حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے یہاں فضول خرچی کی، تم نے یہاں پیسہ لگایا، کیوں لگایا؟ تمہارا 1 روپے سے کام بن سکتا تھا، آپ نے 2 کیوں خرچ کیے؟ تو یہ جو بندہ سائل بن کے آیا تھا پیسے لینے کے لیے، یہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا، یہ تو پہلے ہی اپنے بیوی بچوں سے لڑ رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ بہرحال اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان باہر آئے، انہوں نے بتایا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے اور میرا یہ معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں رکیے، میں آتا ہوں۔ آپ گئے، آپ نے ایک ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ لایا اور 6000 دینار اس کو دے دیے۔ لدا ہوا سامان سے لدا ہوا اونٹ بھی دیا، 6000 دینار بھی دیے۔ جب وہ شخص جانے لگا اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے، اگر آپ برا محسوس نہ کریں؟ تو حضرت فرمانے لگے جی ضرور کریں سوال۔ فرمایا جب میں گھر کی دہلیز پہ آیا تھا
تو آپ اپنے بیوی بچوں سے لڑ رہے تھے اور یہ تو معاملہ اس کے برعکس آپ نے کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے میرے پیارے بھائی، وہ جو میں لڑ رہا تھا وہ میرا ذاتی مسئلہ تھا، اور یہ جو میں نے 6000 دینار تجھے دیا، اونٹ سے لدا ہوا سامان تجھے دیا، یہ میں نے اللہ کے خزانے میں جمع کروایا ہے، یہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ اس لیے تو جا 3000 سے اپنا قرضہ اتار دینا اور 3000 اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دینا۔ تو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ تھا، صرف اور صرف وجہ کیا تھی؟ وہ جو آتا تھا اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑی ہی رحمت اور وسعت والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کریں، اللہ آپ کو بہت دے گا، کیونکہ اللہ کا اس بات پہ وعدہ ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ عرض کر رہے ہیں وہ ہے حاجات اور ضروریات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کا۔ اور رزق کا معاملہ، قرض کا معاملہ، یہ بھی حاجات میں سے ہے۔ کسی کے پاس رزق کی کمی ہے، کسی کے اوپر قرض چڑھ گیا ہوا ہے، یہ سارے معاملات حاجات میں سے۔ اللہ کی ذات عالی سے مانگیں، اللہ کی ذات عالی سے مناجات کریں گے، اللہ خوش ہوگا اور بہت زیادہ نواز دے گا۔ تو وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری آپ کو ہر ویڈیو میں یہ گزارش ہوا کرتی ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ جمعہ کا سارا دن آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر صرف 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحات درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اب درود پاک کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں جو کچھ بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہوگا حاجات کے اعتبار سے، اللہ اس کو حل بھی کر دیں گے، اور اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو اور بھی عطا کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب اللہ کی 10 بار رحمتیں آئیں گی، اللہ خوش ہوگا، آپ کے اوپر بہت زیادہ عنایات کی بارش کر دے گا۔ لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔